يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدسہ میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل والعیال صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو سننے، سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج کی عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں اور تمام بیماروں کی بیماریاں دور فرمائیں. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے خصوصی رحم سے تمام آنے والوں کی آرزوئیں، امیدیں اور دعائیں منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے معروضات میں چند دنوں سے یہ بات عرض کی تھی کہ سب سے بنیادی بات جو ہے وہ مسلمان کا عقیدہ ہے. اس لیے اپنے عقائد کو صحیح فرما لیں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کلمے پڑھنے والے کے عقیدے کو صحیح فرمائیں. سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان ہو، اس کی الوہیت، ربوبیت، اسماء و صفات پر ایمان ہو. اللہ کی ذات بھی وحدہ لا شریک بے مثل بے مثال ہے، اس کی صفات خاصہ بھی بے مثل بے مثال ہے. دوسری بات یہ سمجھے کہ جتنے انبیاء آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا تمام انبیاء پہ ایمان ہے. تمام اللہ کے نبی برحق، تمام اللہ کے رسول برحق، تمام اللہ کی اتاری ہوئی کتابیں برحق، اللہ کے ملائکہ برحق، قیامت برحق، جنت جہنم برحق، حساب کتاب سزا جزا برحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر برحق. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو خیر کے پیدا کرنے والے بھی آپ ہیں اور شر کے پیدا کرنے والے بھی آپ ہیں. خیر کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے، شر کی نسبت ادب کے ساتھ ہم اپنی طرف کریں گے، اللہ کی طرف نہیں کریں گے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ. اسی طرح دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے جتنے ملائکہ ہیں وہ نوری مخلوق ہیں. کیا مانا؟ وہ جن سے نور سے پیدا ہوئے ہیں. اور جتنے جنات ہیں وہ ناری مخلوق ہیں. کیا مانا؟ وہ جن سے نار سے پیدا ہوئے ہیں.
اور جتنے اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ سب اولاد آدم ہیں، اور اللہ نے اولاد آدم کو خاک سے پیدا فرمایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کا اظہار فرمایا۔ اگر ساری مخلوق کو اللہ نور سے پیدا فرماتے تو وہ قادر تھے، اللہ ساری مخلوق کو آگ سے پیدا فرماتے تو وہ قادر تھے، لیکن دشمن کو ایک اعتراض کا موقع ملتا کہ شاید اس جنس سے تو مخلوق بن سکتی ہے لیکن کسی دوسری جنس سے نہیں بن سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ مخلوق تو نور سے پیدا کر دی، کچھ مخلوق کو نار سے پیدا کر دیا، اور اللہ نے اپنی سب سے افضل اشرف مخلوق جو ہے اس کو خاک سے پیدا فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ کا ایک نظام ہے کہ آدم کی اولاد جو ہے وہ میاں اور بیوی یعنی ذکر و انثی زوجین جوڑ سے پیدا ہوگی، لیکن اللہ نے یہاں بھی اپنی کمال قدرت دکھلائی کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے اپنی شان کن فیکون سے پیدا فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں تو موجود ہے لیکن بغیر باپ کے پیدا فرمایا، بی بی مریم موجود ہے لیکن باپ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر کے اپنی قدرت کا کمال دکھا دیا، بغیر باپ کے بھی پیدا کر کے اپنی قدرت کا کمال دکھا دیا، اور آگے بھی اللہ نے آدم کی اولاد میں جوڑے بنا کر بھی اپنی قدرت کا کمال دکھلا دیا۔ اس لیے ہماری اللہ کی قدرت پر بھی کامل ایمان ہو کہ قدرت کامل کا مالک بھی اللہ ہے اور علم کامل کا مالک بھی اللہ ہے، اور جتنے نبی ہیں وہ سب بشر ہیں، اولاد آدم ہیں، لیکن بشریت کو اگر شرف ملا ہے تو وہ انبیاء کی وجہ سے ملا ہے کہ انبیاء کو اللہ نے اس جنس سے پیدا کر کے ان کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ فرشتے بھی ان کے دروازوں پہ کھڑے ہیں، جنات بھی ان کے دروازوں پہ کھڑے ہیں، حور و رضوان بھی ان کے دروازوں پہ کھڑے ہیں۔ ساری مخلوق کو جو شرف ملا وہ اسی لیے ملا ہے کہ سب سے افضل انبیاء ہیں، اور اللہ نے اپنے نبیوں کو اپنے آدم علیہ السلام کی ملد میں پیدا فرمایا۔ تو یہ عقیدہ صاف کر لیں کہ میرا آقا سرکار مدینہ، سرکار دو جہاں، رحمت دو جہاں، فخر دو جہاں، ساری جہان سے افضل ہیں، ساری مخلوق سے افضل ہیں، سارے انبیاء سے افضل ہیں، اپنے ابا آدم سے بھی افضل ہیں، اپنے ابا ابراہیم سے بھی افضل ہیں، اپنے ابا اسماعیل سے بھی افضل ہیں، 1,24,000 پیغمبر کے بھی امام ہیں، اور قیامت والے دن لواء الحمد کا پرچم بھی میرے محمد کے پاس ہوگا، حوض کوثر پہ بھی میرا مدنی محمد مصطفیٰ ہوگا، مقام محمود جو سب سے اونچا مقام ہے وہ بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کو ملے گا، اور اس پرچم کے نیچے تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر سب محمد مدنی کے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ اور یہ بھی عقیدہ رکھ لیں کہ اللہ کے نبی شفاعت بھی فرمائیں گے، اور وہ شفاعت کن کے لیے ہوگی؟ جو توحید پہ مر گئے، عقیدہ ٹھیک تھا، اگر کافر مر گیا ہے کوئی شفاعت نہیں، اگر مشرک مر گیا ہے کوئی شفاعت نہیں، اگر کوئی ہندو سکھ مر گیا ہے کوئی شفاعت نہیں۔ یاد رکھیں شفاعت کس کی ہوگی؟ کہ جو توحید پہ مر گیا لیکن گناہ گار ہے، بندہ موحد تھا، بندہ ایمان والا تھا لیکن مر گیا ہے، اس کے ذمے کبیرہ گناہ ہیں، تو اب قیامت والے دن اگر اللہ چاہے تو اس کو بھی معاف کر دیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو اپنے پاک پیغمبر کو اجازت دیں گے، اللہ کے نبی ان کی شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کی شفاعت سے وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بھی اپنا عقیدہ رکھ لیں اور صاف کر لیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں بدعت پیدا کی ہے، اور بدعت کا معنی بھی سمجھ لیں تاکہ کوئی حاجی دھوکے میں نہ رہے۔ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی اب مولوی مکی نے جو رومال پہنا ہوا ہے یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ جو گھڑی باندھی ہوئی ہے یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ جن گاڑیوں پہ سواری کرتے ہیں یہ بھی تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، یہ ہوائی جہازوں پہ حاجی آتا ہے یہ بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ بھی بدعت ہے نہ، یہ دھوکہ ہے۔ یاد رکھو بدعت کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے دین میں، سمجھے مسئلہ، اللہ کے
دین میں جس کی اصل قرآن میں بھی نہ ہو، فرمان محمد مدنی میں بھی نہ ہو، اور صحابہ کے عمل میں بھی کوئی بنیاد نہ ملے، اور وہ دین کا نیا مسئلہ گھڑے، وہ بدعت ہے۔ یہ چیزیں دنیا داری کی ہیں، یہ چیزیں دین میں شامل نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے دو چیزوں سے منع کیا کہ مرد ریشم نہ پہنے اور سونا نہ پہنے، باقی کسی کپڑے سے منع نہیں کیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، ہم نے گھوڑے پیدا کیے، ہم نے خچر پیدا کیے، ہم نے گدھا پیدا کی، لیکن قیامت تک ایسی سواریاں پیدا کریں گے جن کو تم نہیں جانتے۔ تو لہذا جو سواری اس زمانے میں تھی وہ اس زمانے میں استعمال ہوگی، جو قیامت تک اور پیدا ہوگی ان کا کوئی بدعت سے تعلق نہیں۔ بدعت کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے کعبے کا طواف عبادت ہے کہ نہیں؟ اللہ کے کعبے کا طواف دین ہے کہ نہیں؟ میرے پاک نبی نے کہاں بوسہ دیا؟ حجر اسود کو۔ اب اگر کوئی دروازے کو بوسہ دے تو یہ بدعت ہے کہ یہ دین میں اس نے نیا طریقہ نکالا ہے۔ اب کوئی مقام ابراہیم کو بوسہ دے تو یہ بدعت ہے۔ اب کوئی رکن عراقی رکن شامی کو ہاتھ لگائے تو یہ بدعت ہے۔ اب کوئی آدمی صفا مروہ کو بوسہ دے تو یہ بدعت ہے کہ اس نے دین میں ایک نئی بات نکالی ہے۔ جو دین میں نئی بات نکالی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ میرے پاک نبی نے ایک نہیں دو نہیں درود شریف پڑھے گا کہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ اور سمجھے مسئلہ بدعت کا معنی کیا ہے، یاد رکھو۔ حضور نے خود فرما دیا، فرمایا علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اللہ میرے مدنی کتنی واضح ہے، نہ ایمان سے کہو، نہ مدنی میں شک، نہ میرے مدنی میں بھی شک ہے، نہ مدنی کے فرمان میں، نہ میرے مدنی کی شریعت میں، نہ مکہ مدینے میں شک ہو نہیں سکتا۔ فرمایا علیکم، اے میری امت لازم پکڑو میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جن کو اللہ نے ہدایت یافتہ بنایا ہے، ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو۔ تم پر لازم ہے، تم پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اور آگے دیکھیں کیا پیارا فرمان ہے، فرمایا وَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔ اس رسی کو جو دین کی رسی میں نے میرے صحابہ نے پکڑی ہے، مضبوطی سے تھام لو، اور صرف ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے دانتوں اور داڑھ سے بھی مضبوط کر لو۔ آپ دیکھیں جب آدمی زور لگاتا ہے تو ہاتھوں سے بھی منہ سے بھی پکڑتا ہے، فرمایا ہاتھوں سے بھی پکڑو، دانتوں سے بھی پکڑو، اور فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، اور فرمایا میری امت خبردار خبردار، جو نئی نئی باتیں نکالی جائیں ان سے بچ جانا، ان سے دور رہنا، جو قرآن میں بھی نہ ہو، میرے فرمان میں بھی نہ ہو، اور خلفاء راشدین کے عمل میں بھی نہ ہو، ان چیزوں سے بچ کے دور رہنا، کیونکہ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز جس کا اصل دین میں نہیں بنائی جائے وہ بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔
اس لیے سمجھ لیں بدعت کا معنی یہ نہیں کہ گھڑی نہ باندھو، بدعت کا معنی یہ نہیں کہ رومال نہ باندھو، بدعت کا معنی یہ نہیں کہ کار پہ سوار نہ ہو۔ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، ان میں صرف یہ دیکھیں گے جو حرام ہے وہ استعمال نہ کریں، اور جو حلال ہے اللہ جتنی دے استعمال کریں۔ حلال سے نہ اللہ نے روکا ہے نہ میرے پاک نبی نے روکا ہے، فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضور نے تو کبھی بریانی پکا کے نہیں کھائی، لہذا بریانی کھانا تو بدعت نہیں ہے۔ حضور نے کبھی قورمہ، کبھی کھڑے مسالے والے تیرے گوشت نہیں بنائے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سجی بناتے ہو، کڑھائی گوشت بناتے ہو، یہ کبھی نہیں کھائے۔ لیکن یہ بدعت نہیں ہے، جب حلال ہے تو کھانا بھی حلال ہے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ جتنی نعمتیں دیتا جائے خدا کا شکر کریں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں۔ یہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ اب سمجھیں کہ میرے مدنی نے کتنی زندگی میں جنازے پڑھے، حضور امام بنے، ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے شان والے مقتدی بنے، تو اب کتاب الجنائز بخاری مسلم سیاستہ کی کھول کے دیکھ لیں کہ حضور نے جنازے میں 4 تکبیریں فرمائی، اور حضور نے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی۔ جب دعا نہیں مانگی اب کوئی مانگے تو بدعت ہے، اس لیے کہ اس نے دین میں نئی چیز نکالی، دین کے اندر ایک نیا کام نکالا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو محمد کی سنت کا مت والا بنا دے، اللہ پاک حضور کا دیوانہ بنا دے، صحابہ کا شیدائی بنا دے، دین اسلام کا فدائی بنا دے۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں، حضور کے زمانے میں اذان بلال نے بھی دی، عبداللہ ابن ام مکتوم نے بھی دی، ابھی معذورہ نے بھی دی، اور اذان چھپی ہوئی نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ بلال نے کعبے کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کے اذان دی۔ یعنی آپ اندازہ کریں اور کہہ دو اللہ کی شان ہے کہ جب مکہ فتح ہوا میرے پاک نبی نے فرمایا این بلال، بلال کدھر ہے؟ حاضر یا رسول اللہ۔ فرمایا بلال یہ وہی کعبہ ہے جس میں کبھی تمہیں آنے نہیں دیتے تھے، آج تیری چھت میں اونچا کر کے تیرے شان کو بلند کرتا ہوں کہ میرے بلال کی شان اتنی اونچی ہے کہ کعبے پہ چڑھ جائے اور کعبے پہ کھڑے ہو کے اذان دے، اور دنیا کو بھی پتہ چل جائے محمد مدنی گوروں کا نہیں ہے، گورے کالے سب محمد کے غلام ہیں۔ اللہ کے نبی نے غلاموں کو اونچا کر دیا، کالے رنگ والوں کو اونچا کر دیا، تاکہ کوئی قیامت تک اپنے رنگ پہ فخر نہ کرے کہ ہم گورے ہیں وہ کالے ہیں، ہم کلرڈ ہیں وہ وائٹ ہیں، بلکہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ساری حدیثیں کھول لے، حضرت بلال کی کعبے کی چھت کی اذان بھی موجود ہے، بلال کی مدینے کی اذان بھی موجود ہے، بدر کی اذان بھی موجود ہے، خیبر کی اذان بھی موجود ہے۔ اگر حضرت بلال نے پہلے ان اللہ و ملائکتہ یا نبی سلام علیکہ اگر پڑھا ہے تو سنت ہے، ورنہ پڑھنے والا بدعتی ہے، اور یہ بدعت ہے۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اور ایک بات سمجھ لیں، درود شریف پڑھیں تو میں عرض کروں۔ بات سمجھ لیں بڑی، علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو سمجھ لو، مرد ہو یا عورت ہو، انہوں نے لکھا ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ آدمی گناہگار ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، زانی ہے، قاتل ہے، انہوں نے لکھا اس کی امید ہوتی ہے کہ وہ توبہ کر لے، لیکن بدعتی کی امید ہی نہیں ہوتی کہ وہ توبہ کر لے۔ مسئلہ سمجھو، بات تمہیں ضرور کڑوی لگے گی، سخت بات ضرور لگے گی، لیکن اندر شرک کی صحرا ہے، جب تک توحید کی ضرب نہ لگے گی نکلتی۔ اس لیے یہ نہ کہنا نہ قیامت میں جی ہمیں تو مسئلے کا جی پتہ کوئی نہیں تھا،
یہ نہ کہنا، ورنہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی دربار ہوگی اور ہم عرض کہیں گے مولا تیرے کعبے میں بیٹھ کے ان کو بتایا تھا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، یہ نہ مانے پھر یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کی بات پہنچاتا۔ اب جناب سمجھے کیا لکھا ہے علماء نے کہ زانی زنا سے توبہ کر سکتا ہے۔ کتنی طوائفیں ہیں جن کی زندگی زنا میں گزر گئی، توبہ کر گئی، اور شرابی رات دن نشے میں رہنے والا بھی توبہ کر سکتا ہے، ڈاکو بھی توبہ کر سکتا ہے۔ کتنے ڈاکو ہیں جو اللہ کے ولی بن گئے، کتنی زانیہ عورتیں ہیں جو اولیاء اللہ بن گئی، کیونکہ توبہ کے بعد یاد رکھو 70 سال زندگی گناہ میں گزر جائیں، ایک دفعہ سر ڈال کے اللہ کے آگے رو پڑے اور کہے مولا توبہ، اللہ فرماتا ہے جاؤ معاف کیا۔ یہ نہ سمجھو ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا کب؟ جب سورج مشرق کے بغیر مغرب سے نکلے گا، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر توبہ منظور نہیں ہوگی۔ یا بندہ جب مرنے لگے اور سکرات لگ جائے اور گرگرا ہو جائے، یعنی پانی ڈالو تو اندر نہیں جا رہا ہے، اس وقت بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ورنہ ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے، اللہ نہ کرے، اللہ رحمت کرے اور بندہ توبہ کے لیے آ جائے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے ملائکہ آج دیکھو یہ بھٹکا ہوا بندہ، آج اس کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے بخشنے والا، یہ میرے دروازے پہ آ گیا، توبہ کر لی، میں نے معاف کر دیا۔ اچھا اب سمجھے جناب، یعنی زانی کی توبہ ہو سکتی ہے، امید ہے، شرابی بھی شراب سے توبہ کرے، امید ہے، ڈاکو قاتل چور توبہ کرے، امید ہے، لیکن علماء نے لکھا بدعتی کی توبہ کی امید بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو کے اس کو بدعت سے نکال دے تو وہ قادر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھو، زانی زنا کرتا ہے لیکن زنا کو اچھا، شرابی شراب پیتا ہے لیکن جب نشہ نہ ہو آپ کہیں یار بری بات ہے کہ یار دعا کرو میں مصیبت میں ہوں اللہ مجھے بچا لے، وہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ چور ہے، ڈاکو ہے، ڈاکے مارے گا، بندے مار ڈالے گا، جب علیحدہ ہوگا آپ ذرا نصیحت کریں گے، کہے گا جی دعا کرو، بات تو واقعی بری ہے، کسی بندے کو مارنا۔ اور بدعت والا بدعت کو دین سمجھتا ہے، بدعت کو محبوب کی رضا سمجھتا ہے، اللہ سے درجات کی بلندی سمجھتا ہے۔ جب وہ اچھا سمجھتا ہے تو اچھی چیز کو کیوں چھوڑے؟ اس کے نزدیک تو بری چیز ہے نہیں کہ وہ توبہ کرے۔ آدمی بری چیز سے توبہ کرتا ہے کسی اچھی چیز سے۔ ایک آدمی قبروں پہ پھول چڑھانے کو دین سمجھتا ہے، ایک آدمی محرم کی 10 تاریخ کو ماں باپ کی قبروں پہ جا کے دال ڈالنے کو دین سمجھتا ہے، ایک آدمی 7 جمعراتوں کو دین سمجھتا ہے، 11ویں شریف کو دین سمجھتا ہے، وہ دین سے توبہ کیسے کرے؟ اس لیے اس کے لیے دعا کریں کہ اس کو اللہ ہدایت دے، کہ اس کو سمجھ آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ بعض کافر ایسے ہوتے ہیں یحسبون انہم یحسنون صنعا، اللہ فرماتا ہے وہ بدبخت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تو بہتری کر رہے ہیں، ہم جو بتوں کی پوجا کر رہے ہیں یہ بھی اچھا کام ہے۔ ہندو سے پوچھو وہ بھگوان کی عبادت کو اچھا کام سمجھتا ہے، برا نہیں سمجھتا۔ دیوی دیوتا پہ پھول چڑھاتا ہے، بنتی کرتا ہے، ہاتھ باندھ کے ان کے پتھروں پہ گرتا ہے اور دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ بھگوان تو پتھر کا نہیں ہے لیکن یہ پتھر تو بھگوان کا ہے۔ اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ بھگوان پتھر کا نہیں ہوتا، بھگوان لکڑی کا نہیں ہوتا، بھگوان پانی کا نہیں ہوتا، لیکن یہ سب کچھ ہے تو اسی بھگوان کا۔ جب ہم ان کی بنتی کرتے ہیں تو اصل بھگوان راضی ہو جاتا ہے، اسی دھوکے میں ساری زندگی کفر و شرک میں مر جاتا ہے۔
اس لیے یاد رکھے کہ بدعت کا معنی کیا ہے. اور بعض لوگ اللہ نہ کرے اپنی بدعتوں کو حجت بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو جی تراویح ایک امام کے پیچھے حضرت عمر نے شروع کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ نعم البدعۃ، یہ بھی تو ایک اچھی بدعت ہے. تو اب یاد رکھو، جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ میری سنت اور میرے خلیفہ میرے خلفائے راشدین کی سنت، تو حضرت عمر کا طریقہ تو سنت ہے، وہ بدعت ہو نہیں سکتا. اس کو تو سنت میرا مدنی فرما گئے ہیں. اور اسی لیے ایک آدمی، ایک روایت میں ہے، ایک عورت آئی میرے آقا محمد مدنی کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عورت بڑی سمجھدار عورت تھی. عرب کی عورتیں بھی بڑی سمجھدار تھیں، ہماری طرح کی عورتیں نہیں کہ نہ دین کا پتہ ہے نہ خدا رسول کا پتہ ہے. کتنی بیٹیاں ہیں جن کو اتنا بھی پتہ نہیں حیض میں آ کے عمرے کر لیے. کتنی عورتیں ہیں، کتنی مرد ہیں آ کے پوچھتے ہیں میری عورت کو حیض ہے، ہر آ سکتی ہے. وہ اللہ کے بندے، تجھے عقل نہیں؟ تیرے ملک کی مسجد میں دی جا سکتی تو خدا کے کعبے میں کیسے آ سکتی ہے؟ اگر تیرے ملک کی مسجد میں جانا منع ہے تو محمد کی مسجد میں جانا کیسے جائز ہے؟ اتنا بھی آدمی کو پتہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. اب دیکھیں عورت آئی، اس نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نام آئے کیا کہا تھا؟ اور نے کہا حضور اب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کی وفات ہو جائے تو پھر ہم کہاں جائیں؟ دیکھو عورت کتنی سمجھدار ہے. آئے ہیں عرب کے بچے، عرب کی عورتیں، اللہ نے ان کو عقل بھی ایسے دیے تھے. آپ کو پتہ نہیں، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور کا چہرہ دیکھا. حضور کی عمر ابھی 25 سال ہے، نبوت ملی ہے 40 سال کے بعد، لیکن بی بی خدیجہ نے پیشانی دیکھ کے سمجھ لیا کہ یہ کوئی نرالی شان والا محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اسی لیے کتابوں میں آتا ہے کہ ایک عرب کی لڑکی جو بڑے جمال والی تھی، خاندان کرے گا، اس نے کہا چلو خاندان والوں کو بھیجو. عبداللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا کو آ کے کہا کہ فلاں لڑکی نے مجھے شادی کے لیے کہا ہے. انہوں نے کہا تم تو خوش نصیب ہو، وہ تو بڑے سردار کی بیٹی ہے، اس کے لیے تو دنیا نے زور لگا لیا، وہ رشتہ مانتی نہیں، تم بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں خود کہا ہے. انہوں نے کہا مجھے خود کہا، جلدی کر. انہوں نے کہا جی اب یہ کوئی جلدی تو نہیں کہ ابھی ہم دوڑ پڑیں، کل آرام سے جائیں ان کے والدین کو ملیں. دوسرے دن جب گئے لڑکی نے غور سے دیکھا اور کہنے لگی عبد المطلب اب تمہارے آنے کا کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا میں شادی نہیں کرتی. انہوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، پاگل ہو، کل کہاں ہے آج تمہیں نے کہا. انہوں نے کہا یہ بتاؤ عبداللہ کی پہلے کوئی شادی ہو چکی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ہو چکی ہے، اس کے گھر والی آمنہ ہے. انہوں نے کہا بس اس کے چہرے میں جو روشنی جو چمک تھی وہ آج نہیں ہے. تو پھر آمنہ کا مقدر تھا، اس کے پیٹ کو اللہ نے دے دیا، تو مجھے اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور جوان مجھے نہیں مل سکتے دنیا میں؟ یعنی اتنا ذہین ہوتی تھی عرب کی عورتیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل دیا تھا. حجاج ابن یوسف جیسے ظالم کے پاس ایک عورت کے خامد کو بھی پکڑ لیا، اس کے بھائی کو بھی پکڑ لیا، بیٹے کو بھی پکڑ لیا. وہ عرب عورت آئی، آ کے درخواست دی، اس نے کہا مہربانی کرو، میرے تینوں آدمی آپ نے پکڑ لیے ہیں، میرا شوہر بھی پکڑ لیا ہے، بیٹا بھی پکڑ لیا ہے، باپ بھی پکڑ لیا، میں کہاں جاؤں؟ حجاج بڑا ظالم تھا لیکن بڑا ادیب تھا. کہنے لگا بی بی بات سنو، ان تین میں جس ایک کا نام کہو میں چھوڑ دیتا ہوں، دو کو میں نہیں چھوڑوں گا. اب دیکھیں عورتیں، ہماری عورتیں بھی سمجھدار ہیں، فلمی گانے بڑے یاد کر رہے تھے.
ہماری عورتیں بھی بڑی سمجھدار ہیں، میک اپ سنگار کے ان کو سارے طریقے آتے ہیں۔ ہماری عورتیں بھی بڑی سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، فیشن یورپ میں نکلے یہ پہلے ڈھونڈ لیتی ہیں۔ یورپ والے پجامہ پہنے، ہماری عورتیں پجامہ پہنتی ہیں۔ وہ شلوار پہنے، یہ شلوار پہنے گی، وہ سکرٹ پہنے، یہ سکرٹ پہنے۔ آج کل ایک نیا پجامہ نکلا ہے، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے مولوی پجامہ۔ ہنسنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہے کیوں کہ مولوی پجامہ اونچا پہنتے ہیں نا، ٹخنے سے اونچا۔ اب عورتوں میں بھی رواج آ گیا اونچا پجامہ پہننے کا، وہ چونکہ اونچا ہے اور مولوی کو دلیل کرنا ہے کہ دین کی بات مولوی بتلاتا ہے نا غریب، اس لیے اس کا نام ہی مولوی پجامہ ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھو یہ بھی تو عورتیں ہیں نا۔ جب میرا مدینے جا رہے تھے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے یار آپ درود نہیں پڑھتے، چلو یہاں تو پڑھ لو نا، اپنے ملک میں جا کے کہہ دینا مکے مدینے وہاں بھی ہے نہیں پڑھنے دیتے، یہاں تو پڑھ لیا کرو، وہاں جب جاؤ گے جہاز کے بعد نماز رہ جائے گی ایئرپورٹ پہ اور عقیدہ رہ جائے گا اپنے ایئرپورٹ۔ ابھی اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے وہاں بھی کس کو، وہاں بھی اس کو کہتے ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے نہیں پڑھنے دیتے، یہاں تو پڑھ لیا کرو، وہاں جب جاؤ گے جہاز کے بعد نماز رہ جائے گی ایئرپورٹ پہ اور عقیدہ رہ جائے گا اپنے ایئرپورٹ۔ ابھی اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے وہاں بھی کس کو، وہاں بھی اس کو کہتے ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے، جو اللہ کا نام لے وہ وہاں بھی ہے، جو اللہ کی توحید بیان کرے وہ وہاں بھی ہے، جو غیر اللہ کی منتوں سے روکے وہ وہاں بھی ہے، جو قبروں کے نذرانے چڑھانے سے روکے وہ وہاں بھی ہے، جو قبروں پہ سجدے سے روکے وہ وہاں بھی ہے، جو قبروں پہ قوالی مجرے سے روکے وہ وہاں بھی ہے۔ یاد رکھو حاجیو، یہ اللہ کا کعبہ ہے، میری بات یاد رکھنا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے اولیاء ہوں گے اور ان بدعتیوں کی گردن ہوگی، اللہ کے آگے وہ خود دعویٰ کریں گے کہ مولا انہوں نے ہماری قبروں پہ کنجریوں کے گانے گنوائے، ہمارا یہی مقام رہ گیا تھا۔ گانے والی طوائف ہو شہباز قلندر، اسی لیے آئے تھے شہباز قلندر کے وہاں طوائف گانے گائے، اسی لیے آیا تھا خواجہ فرید کے اس کی کافیاں جو ہے وہ فلم سٹار اور طوائف گائے۔ یاد رکھو اللہ نے توحید والوں کو مسجد دی یا کسی بلی کی مزار دی، وہاں قرآن و حدیث کے دمدمے گونج گئے، اور جہاں تجھے ڈیرا ملا تم نے مجرے کرائے، تم نے گانے کرائے، تم نے سرک سے لگوائی، تم نے شرک کے دروازے کھول دیے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، قیامت میں ولی تیرے مدعی ہوں گے، تیرا گرفتار کرنا کرو، ہمیں کیا ضرورت ہے دعویٰ کرنے کی؟ اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں اولیاء کے نقش قدم پہ چلائے، اللہ ہمیں اولیاء کی صحبت نصیب کرے، اور اللہ ہمیں ان کی زندگی میں بھی ان کی موت کے بعد بھی ادب نصیب کرے۔ اولیاء اللہ نے ساری زندگی قرآن پڑھایا، ایمان سے کہو معین الدین چشتی نے 90,000 ہندو کو کلمہ پڑھا دیا اور تم نے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا۔ اکیلا معین الدین، سب کہہ دو رحمت اللہ چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت تشریف لے گئے، اکیلے ہیں، پاؤں میں لکڑی کے جوتے ہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی جائیداد نہیں، اللہ کے کلمے کی ضرب سے 90,000 کو مسلمان کر دیا۔ امام احمد ابن حنبل نے ہزاروں کو مسلمان کر دیا، نظام الدین اولیاء نے ہزاروں بگڑے ہوئے مشرکوں کو موحد بنا دیا، عبد القادر جیلانی نے لاکھ بدعتوں کو مٹا دیا، رفض کو مٹا دیا، توحید کا نعرہ بلند کیا، لیکن تم نے ان کی قبروں کو اڈے بنا دیا شرک کے، تم نے سجدہ گاہیں بنا دیا۔ اور میرے نبی کی دعا سن لیں اور حدیث سن لیں، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آپ نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔
اور میرے مدنی نے دعا کی، اللہم، کس کی دعا ہے؟ کہہ دو نا محمد الرسول اللہ۔ حضور کا نام لیتے ہوئے سینے میں ٹھنڈک نہیں پڑتی؟ کس سے دعا کی؟ ہاں جی، طواف جو کیا حضور نے تو کس سے دعا کی؟ عرفات میں کس سے دعا کی؟ نبی خدا سے مانگے، تم نبی سے مانگو۔ یہ بھی کہیں فرما دیا حضور نے کہ اچھا میں تو مانگوں گا خدا سے، تم مجھ سے مانگنا۔ اچھا ایمان سے کہو، ہر اذان کے بعد میرے مدنی نے کیا حکم دیا؟ جب اذان ہو جائے کیا کرو؟ جب اذان ہو جائے کیا کرو؟ بھائی اچھی طرح بتاؤ، ڈرتے کیوں؟ صرف دعا نہیں ہے نا، بھولے ہوئے نا مسئلہ۔ اذان کے بعد پہلے درود پڑھو۔ اب وہابیوں کو درود یاد ہے، عاشقوں کو بھولا ہوا ہے۔ اذان کے بعد پہلے درود پڑھو، درود پڑھنے کے بعد کیا دعا کرو؟ اللہم رب هذه الدعوة القائمة آت محمد الوسیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ حضور نے فرمایا جو شخص میرے لیے یہ دعا کرے گا میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اچھا حضور نے کیا فرمایا کہ میرے لیے دعا کرو یا مجھ سے دعا کرو؟ ہاں جی، نہ ہر اذان کے بعد حکم ہے زندگی میں ایک دفعہ؟ کیا وجہ تھی؟ میرے آقا نے امت پہ رحمت کی کہ 5 دفعہ جب میرے لیے دعا کرے گا تو شرک میں مبتلا نہیں ہوگا، پھر کسی غیر سے نہیں مانگے گا۔ اور دعا کیا ہے؟ آت محمد الوسیلۃ، میرا اللہ دے دے مدنی پاک کو کیا؟ وسیلہ۔ کیا مانا؟ اگر وسیلہ پکڑنا جائز ہے تو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھو مسئلے کو، مانا یہ ہے کہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے اور وہ مقام سب دنیا کے نبیوں سے بھی اونچا ہے۔ حضور نے فرمایا تم میرے لیے اس کی دعا کرو، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اس مقام کا اللہ وعدہ بھی کر چکے ہیں اور اس مقام پہ میرا مدنی ہوگا اور کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے بعض روایات میں ہے الذی وعدتہ، کہ میرا اللہ وہ مقام جس کا آپ نے میرے مدنی سے وعدہ بھی کر لیا ہے اور آپ وعدے میں کبھی خلاف بھی نہیں کرتے، وہ مقام بھی نبی کا۔ ایک تو ہمیں اپنی شفاعت کے لیے رستہ دیا کہ تم میرے لیے مانگو، میں اللہ سے قیامت میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا تاکہ امت کو شفاعت کا ذریعہ ملے۔ اور دوسرا عقیدہ بنے کہ نبی سے نہیں مانگنا بلکہ اللہ سے نبی کے لیے مانگنا ہے۔ مدینے میں بھی جا کے نبی سے نہیں مانگنا، روضے پہ بھی جا کے آقا سے نہیں مانگنا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ اللہ تو نے اپنی رحمت سے ہمیں مدنی کا سلام نصیب کیا ہے، قیامت میں حضور کی شفاعت بھی نصیب فرما۔ مانگنا کس سے ہے؟ کیونکہ شفاعت کی اجازت کون دیں گے؟ آیت الکرسی آتی ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ آیت الکرسی یاد ہے انشاءاللہ۔ کیا ہے کہ منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اللہ نے فرمایا کون؟ من، کس کی طاقت ہے؟ کون ہے جو میری درگاہ میں شفاعت کرے میرے حکم کے بغیر؟ یعنی جب تک میں حکم نہ دوں کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ سفارش تو بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن ہے، درود پڑھیں تو میں عرض کروں۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا۔
فرماتے ہیں قیامت والے دن جب جبریل بھی ہوگا، ملائکہ بھی ہوں گے، صفیں باندھ کے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، وہ کلام بھی، وہ بول بھی نہیں سکیں گے مگر وہ جن کو رحمان اپنی رحمت سے بولنے کی اجازت دے۔ شفاعت پر حق ہے، لیکن جب تک اللہ اجازت نہ دے شفاعت بھی۔ اور یہ مسئلہ بھی یہاں سمجھ لو پھر رہ نہ جائے، ایک شفاعت ہے بڑے کی، شفاعت مانا سفارش، یاد رکھو شفاعت مانا سفارش۔ اچھا ایک سفارش ہوتی ہے بڑے کی چھوٹے سے، کیا مانا؟ تھانے دار کے پاس کام ہے، تمہیں ڈی آئی جی مل گیا کسی دوست کے ذریعے، تم نے ڈی آئی جی سے کہا، اس نے تھانے دار کو کہا کہ ہیلو فلاں آدمی میرا دوست ہے۔ اب سفارش تو یہ بھی ہے، لیکن بڑا کہہ رہا ہے چھوٹے سے، اب تھانے دار اس ڈی آئی جی کی بات نہیں ٹال سکتا ہے، یہ بھی سفارش ہے۔ ایک سفارش ہے برابر کی کہ ایس پی کے پاس کام ہے، دوسرے ایس پی نے ٹیلی فون کر دیا کہ جناب آپ کے پاس فلاں آدمی کبھی سلے، وہ میرا دوست ہے، اب یہ برابر کے ہیں، یہ بھی سفارش ہے۔ اور ایک سفارش ہے کہ آدمی چھوٹا ہے، دروازے کا ملازم ہے، کلرک ہے، چپراسی ہے، ڈرائیور ہے، وہ جا کے صاحب سے کہتا ہے کہ جناب آپ افسر ہیں، آپ مالک ہیں، میں تو ملازم ہوں لیکن ہے میرے علاقے کا آدمی، اگر مہربانی کر دو، یہ بھی سفارش ہے۔ اب شفاعت کا معنی لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ نبی جو کہیں گے خدا موڑ نہیں سکتا، ولی جو کہیں گے خدا ٹال نہیں سکتا، تو معنی ہوا نبی ولی بڑے ہوئے، خدا چھوٹا ہوا، جس کی بات کوئی ٹال نہ سکے، تو یہ شرک ہے۔ سمجھ لو مسئلہ یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اچھا کوئی کہے جی نبی خدا بھی برابر دی گل سن لے، یہ بھی شرک ہے۔ اصل کیا ہے کہ نبی مخلوق ہے، وہ عرض کریں گے مرضی ہے میرے مالک کی، وہ چاہے تو مان لیں اور چاہے تو نہ مانے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ میرے مدنی کی درخواست کو اللہ رد نہیں فرمائیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اگر اللہ نہ مانے، نوح علیہ السلام نے بیٹے کی شفاعت کی یا نہیں کی؟ اللہ نے مان لی، ہاں جی بیٹا بچ گیا۔ اچھا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے ابے کی شفاعت کی ہے کہ نہیں کی؟ لیکن اللہ نے مان لی، نہیں مانی۔ نوح اور لوط نے بیوی کی سفارش کی لیکن اللہ نے نہیں مانی۔ اچھا ماننے پہ آئے تو فرعون کی بیوی کو جنت میں بھیج دے۔ سمجھ آ رہا ہے مسئلہ کہ نہیں آ رہا؟ نبی کی بیوی، لوط کی بیوی جائے جہنم میں، نوح علیہ السلام کی بیوی جائے جہنم میں، اور فرعون جو سب سے بڑا غدار ہے، جو سب سے بڑا مشرکوں کا باپ ہے، بھئی بیٹھ جائیں، اب وقت درود شریف پڑھ لیں، اور جنہوں نے درود شریف پڑھا جلدی جلدی بیٹھ جائیں، وقت ضائع نہ کریں، جلدی سے بیٹھ جائیں، جلدی سے وقت ضائع نہ کریں، نہ اپنا نہ ان کا نہ ہمارا۔ جتنی دیر آپ ضائع کریں گے تو دین کی باتیں رہ جائیں گی، یہ بھی پڑھتے رہیں، اللہ کی رحمت ہوگی انشاءاللہ۔ اب سمجھے مسئلہ کہ اللہ کے نبی کی شفاعت برحق ہے، یاد رکھو۔ اور یہ بھی سمجھ لو میرے مدنی ایک شفاعت نہیں کریں گے بلکہ حضور کئی شفاعتیں کریں گے، میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک شفاعت ہوگی شفاعت کبریٰ، ایک شفاعت کیا ہوگی؟ شفاعت کبریٰ۔ وہ شفاعت کیا ہے کہ جب ساری امتیں، سارے نبی اللہ کے نبی کے دروازے پہ آئیں گے اور آ کے کہیں گے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی مہربانی کریں، آدم نے جواب دے دیا ہے، تمام انبیاء نے جواب دے دیا ہے، آپ اللہ سے درخواست کریں کہ ہمارے مقدمے کی سماعت شروع ہو جائے۔ یہ شفاعت چھڑانے کی نہیں ہوگی، یہ شفاعت ہوگی کہ پیشی لگ جائے، سماعت ہو جائے، جو اللہ فیصلہ کرے۔ تو پتہ ہے حضور کیا فرماتے ہیں؟ آدم جواب دے دیں گے اور تمام انبیاء کہیں گے نفسی نفسی نفسی۔ آج ہم خود ڈر رہے ہیں کہ کہیں خدا ہم سے پھر نہ پوچھ لے، لیکن حضور فرماتے ہیں جب میرے پاس امت سارا جہان آئے گا تو میں کیا کہوں گا؟ آنا لہا،
کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کیا فرمائیں گے آنا لہا، اے لوگوں آنے والوں، اس کام کے لیے تو اللہ نے مجھے چن لیا ہے، یہ کام میں کروں گا۔ لیکن حضور فرماتے اللہ بنی محامد لم یعرفنی الان، اللہ مجھے اپنے حمد کے طریقے سکھلائیں گے جو اب مجھے نہیں سکھلائے، ان محامد سے میں حمد کروں گا۔ فاخر تحت العرش ساجدا، میں عرش کے نیچے آ کے سجدہ کروں گا، سر سجدے میں ڈال کے درخواست کروں گا اللہ مجھے شفاعت میری قبول کر۔ اللہ حکم دیں گے ارفع راسک، محمد مصطفیٰ سر اٹھا لو، آپ کی درخواست منظور ہے۔ لیکن حضور بھی درخواست کریں گے، اذن کون دے گا؟ اللہ دے گا، اور پھر سفارش کریں گے۔ یہ سفارش تو ساری کائنات کے لیے ہوگی، اور پھر سفارش کریں گے اپنی امت کے لیے، جو امت کے گناہگار جہنم میں رہ جائیں گے۔ حضور فرماتے انا اشفع انا اشفع انا اشفع، میں سفارش کروں گا، میں پھر سفارش کروں گا، میں پھر سفارش کروں گا، میں اتنی بار سفارش کروں گا، آخر اللہ فرمائیں گے کہ حل رضیت یا محمد، میرے مدنی محمد آپ راضی ہو گے نہیں؟ حضور کہیں گے رضی تو یا رب، رضی تو یا رب، میرا اللہ میں راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر درخواست کروں گا کہ اللہ میاں جہنم میں کچھ لوگ ابھی ایسے پڑے ہیں جن کے دل میں ذرا سا کلمہ توحید تھا، پورا پکا تو نہیں تھا پر تھا صحیح تھوڑا بہت۔ اللہ فرمائیں گے محمد مصطفیٰ اب رہنے دو ان کو، میں اپنی رحمت سے نکالوں گا۔ یاد رکھیں سفارش برحق ہے لیکن کس کے حکم سے ہوگی؟ یہ عقیدے نہ رکھا کرو او جناب کیا عمل کیا کریں گے بس پیل مضبوط ہو، ان کا پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مضبوط کا کیا معنی ہے، یعنی جو آگے مار شار اچھی طرح کھا سکے۔ اللہ کے بندے پیر ہو فقیر ہو سب اس کے محتاج۔ اب سمجھے جی، دیکھیں کہ میرے مدنی صلی اللہ جس دن ہجرت کر کے مدینے منورہ گئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں مدینے کی، چھوٹی چھوٹی بچیاں صدیقۃ الوداع پہ کھڑی ہیں اور کیا کہتی ہیں؟ طلع البدر علینا۔ کیا دیکھو نا وجہ کیا ہے، یہ ہے کمال عرب کا کہ بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن ہلال نہیں کہا، قمر نہیں کہا، کہا آج بدر آیا ہے۔ بدر کہتے ہیں 14ویں کا چاند، ہلال ہوتا ہے پہلی کا، پھر ایسا 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 قمر بنتا ہے، اور جب مکمل ہو جائے تو پھر بدر بنتا ہے۔ چھوٹی بچیاں ہیں، انہوں نے نبی کو قمر نہیں کہا، کیوں؟ نبی تو مکمل ہے، اس کا شان مکمل ہے، اس کی نبوت اور رسالت بھی مکمل ہے، اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کیا کہا کہ طلع البدر علینا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ عرب کی عورتیں کتنی سمجھدار ہیں۔ حجاج نے کہا کہ چلو 3 آدمی ہیں، جس ایک کی سفارش کرو میں چھوڑ دوں گا۔ اس عورت نے کہا اچھا میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ پکڑے ہوئے تھے نا، ایک بھائی، ایک شوہر اور ایک بیٹا، اس نے کہا جی میرے بھائی کو چھوڑ دیں۔ حجاج نے کہا عجیب عورت ہو، تم نے بیٹے کے لیے بھی سفارش نہیں کی، شوہر کے لیے بھی نہیں کی، اور بھائی کے لیے کیوں کی؟ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا حجاج سنو کہ الزوج موجود والولد مولود، شوہر کی کیا کمی ہے؟ یہ مر گیا میں اور شادی کر لوں گی، شوہر تو مل سکتا ہے، اور بچہ میں جن لوں گی، نوجوان عورت ہوں اور ہو جائے گا، لیکن بھائی کہاں سے لے آؤں گی؟ اب بھائی تو میں نہیں جن سکتی نا، بیٹا میں جن سکتی ہوں، شادی میں کر سکتی ہوں، شوہر بھی مل جائے گا، بیٹا بھی مل جائے گا، بھائی کدھر سے لے آؤں؟ حجاج نے کہا یہ عورت اتنی ذکی ہے کہ اس کو سب کے تینوں چھوڑ دو۔ اس نے تینوں کو چھوڑ دیا۔ تو اب عورت دیکھیں کیسی پیاری بات پوچھ رہی ہے، کہتی ہے محمد مدنی آقا سرکار مدینہ رحمت للعالمین رحمت دو جہاں، آپ بیٹھے ہیں، جو مسئلہ ہمیں نہیں آتا ہم آ جاتے ہیں کہ حضور یہ مسئلہ ہے، حضور یہ جھگڑا ہے، حضور یہ بات ہے، آپ حل کر دیتے ہیں، لیکن آپ پر بھی تو مفاد آنی ہے، آپ بھی اگر چلے گئے اس دنیا میں تو ہم مسئلہ کس سے پوچھیں؟ دیکھو کتنی سمجھدار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بی بی اگر میرے بعد ضرورت پڑے فاتح ابی بکر، پھر ابو بکر کے دروازے پہ آنا، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ اچھا اب جناب وہ 1-2 دن غائب ہو گئی، پھر آ گئی، کہنے لگی حضور آخر ابو بکر نے بھی تو مرنا ہے۔
اگر ابو بکر بھی مر جائیں تو پھر ہم کہاں جائیں؟ حضور نے فرمایا پھر عمر سے پوچھنا، پھر عمر سے پوچھنا۔ اب ایمان سے کہو، ابو بکر عمر کا مسئلہ نبی کا ہوگا یا الگ ہوگا؟ اگر حضور کا نہ ہو تو کبھی حضور ابھی بکر و عمر کے نام نہ لیں۔ کہیں فرماتے ہیں خلفاء الراشدین، کہیں فرماتے ہیں اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد اگر کسی کی پیروی کرنی ہے تو ابھی بکر و عمر کی پیروی کرو۔ اچھا وہ عورت جناب ماشاءاللہ بڑی سمجھدار نکلی، کئی دنوں کے بعد پھر آ گئی، اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ اگر عمر بھی مر جائے، اس کا پتہ ہے ایک دن سب کو آ سکتی ہے، پھر ہم کہاں جائیں؟ حضور نے فرمایا پھر عثمان سے پوچھنا۔ اس سے مسئلہ پوچھے؟ رضی اللہ عنہ، کہہ دو رضی اللہ عنہ، اور صحابہ کا نام لے کے کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ آج محرم ہے، لوگ گالیاں دیں، تم کہو رضی اللہ عنہ۔ لوگ سب تبرہ کر کے اپنی عاقبت خراب کریں، تم کہو رضی اللہ عنہ۔ اللہ بھی راضی، محمد بھی راضی، ہم بھی راضی، اللہ بھی راضی، محمد مدنی بھی راضی اور ہم بھی راضی۔ جو ناراض ہے وہ خدا پہ ناراض ہے، جو ناراض ہے وہ محمد مصطفیٰ پہ ناراض ہے، جو ناراض ہے وہ اللہ کے قرآن پہ ناراض ہے۔ اور راضی بھی ایسے کہ حضرت صدیق بیٹھے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ جبریل آیا، کہا ان ربک یقرئک السلام، میرا مدنی تیرا رب سلام کہہ رہے ہیں، اور تیرے رب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے نبی سے کہہ دو کہ اپنے ساتھی ابو بکر کو بھی خدا کا سلام پہنچائے۔ حضرت ابو بکر کو بھی کس کا سلام پہنچے؟ اتنے پہ بس نہیں، آگے سنو، اور اللہ فرماتی ہے کہ میرا مدنی ابی بکر سے پوچھو کہ میں تو تم پہ راضی ہوں، کیا تم بھی مجھ پہ راضی ہو؟ یہ مقام ہے ابو بکر کا کہ میں تو کیا اقبال کیا تھا تمہارا شاعر تھا نا، اللہ اس کی قبر پہ رحمت کرے، کیا بات کہہ گیا، کہتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ یہ مقام دیکھیں، کہتے اللہ فرماتے ہیں، اور میرے مدنی نے جب پیغام دیا، حضور نے فرمایا ابو بکر رب نے سلام بھیجا ہے اور فرماتے ہیں میں تم پہ راضی ہوں، کیا تم بھی اپنے اللہ پہ راضی ہو؟ ابو بکر رونے لگ گئے، اور ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان اللہ سمانی من فوق العرش، اللہ نے عرش سے میرے نام لیا۔ حضور نے فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے تیرا نام لیا، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ حضور رونے لگے، کہا رضی تو یا رب، میرا مدنی میرا بھی سلام پہنچا دے اور بتلا دے کہ ابو بکر بھی راضی ہے، ابو بکر بھی اپنے رب پہ راضی ہے۔ حضور نے فرمایا بی بی ابو بکر نہ ملے، عمر نہ ملے، عثمان سے مسئلہ پوچھ لیں۔ اور بی بی نے پوچھا حضور عثمان بھی نہ ملے، تو پھر پتہ ہے حضور غصے میں آ گئے، حضور ناراض ہو گئے۔ حضور نے فرمایا فبطن الارض خیر من ظہرها، کہ بی بی جب وہ دور آ جائے پھر قبر بہتر ہے، پھر زمین میں چلے جاؤ، زندہ رہنے سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا مانا؟ اشارہ تھا کہ حضرت عثمان کے بعد پھر فتنے کے دروازے کھل جائیں گے، اس کے بعد پھر ابتلا کا دور شروع ہو جائے گا، امتحان کے دور آ جائیں گے، پھر دنیا میں فرقے پیدا ہو جائیں گے، کہیں روافض ہوں گے، کہیں نواسب ہوں گے، کہیں خوارج ہوں گے، کہیں معتزلہ ہوں گے، کہیں کرامیہ ہوں گے، کہیں قدریہ ہوں گے، کہیں جبریہ ہوں گے، کہیں مشبہہ ہوں گے، یہ سارے فرقے ضالہ ہیں۔ دعا کر اللہ ہر گمراہی سے بچا کے ہمیں محمد کے دین پہ رکھے، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب جناب سمجھے تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ تمام نبی جو ہیں وہ بشر ہیں، خیر البشر ہیں، سید البشر ہیں، اور سب کے سردار کون ہیں؟ کہہ دو محمد، اور نام کے ساتھ اور کیا پڑھنا ہے؟ لیکن یاد رکھو میرا مدنی اپنی اماں کے پیٹ میں رہا ہے جیسے ہر بچہ رہتا ہے، لیکن شان نرالی ہے کہ بی بی کہتی ہے ابھی حضور میرے پیٹ میں تھے، میں گزرتی تھی تو سلام آتے تھے۔ اور یاد رکھیں ہمارے بچے پیدا ہوں تو ہمارے لیے تکلیفوں کا باعث ہوتے ہیں، یہ شان والا بچہ ہے کہ پیدا ہو تو کیسر و کسرا کے محل ہل جائیں۔ اور
اور یاد رکھیں ہمارے چھوٹے بچوں کو بھی دین کا پتہ نہیں، بڑے بچوں کو بھی دین کا پتہ نہیں، لیکن بی بی حلیمہ فرماتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے قبیلے میں آئے میرے جانوروں کی حالت بھی بدل گئی، میرے گھر کی حالت بھی بدل گئی، میں روز حیران ہو کے سوچتی تھی، بلکہ لوگ پوچھتے تھے حلیمہ یہ کیسے تبدیلی آ گئی ہے؟ میں کہتی اور تو کوئی پتہ نہیں لگتا پر یہ شان والا بچہ میرے گھر میں۔ ہم بھی بشر ہیں، یاد رکھو ہم انگلی کھڑی کریں تو لوگ اپنی توہین سمجھیں اور لڑائیاں ہو جائیں، میرا مدنی بھی بشر ہے لیکن انگلی کا اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائے، اس لیے یاد رکھو ہے تو بشر، ہے محمد ابن عبد اللہ، ہے آمنہ کا لال، ہے عبد المطلب کا پوتا، ہے بی بی فاطمہ رقیہ ام کلثوم زینب کا ابا، عبداللہ ابراہیم قاسم کا ابا۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ بہت قیمتی شعر شاہ صاحب نے لکھا ہے، نبی آتے رہے پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے، شان رسالت، شان رسالت، پرے پرواز بخشے اس نے ایسے آدمیت کو، ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے۔ بہت قیمتی شعر، نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، خدا شاہد، خدا شاہد، خدا شاہد، یہ ان کے فیض صحبت
گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے. خدا شاہد یہ ان کے فیض صحبت کا نتیجہ تھا. شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے. شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے. شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے. ملائک رہ گئے پیچھے کچھ ایسے بھی مقام آئے. وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. شاہ صاحب فرماتے ہیں، اللہ شاہ صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. لکھتے ہیں وہ ہے بے شک بشر، وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں. وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں. جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. سبحان اللہ. وہ ہے بے شک. توجہ، یہ چلے یا نہ چلے ہم چلیں گے.